السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو جناب فروا پر ہے۔ جناب فروا کا اصلی نام کیا ہے اور جناب فروا آل محمد کے گھرانے میں کیسے آئیں؟ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ملک آذربائیجان کا بادشاہ تھا جس کا نام فضل بن عامر تھا۔ اس بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ 7 بیٹیوں کے بعد اللہ نے اسے ایک بیٹا دیا۔ اب پورے ملک آذربائیجان میں جشن منایا گیا کہ ہمارے بادشاہ کے گھر میں بیٹا ہوا ہے۔ اب وہ بیٹا جوان ہوا تو اس نے ایک دن اپنے باپ سے کہا کہ بابا جان، میں شکار پر جانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، بیٹا، اپنا ملک ہے، اپنا جنگل ہے، گھوڑے اور فوج ساتھ لے جاؤ۔ اب بادشاہ کا بیٹا جنگل میں جاتا ہے، شکار کے لیے ایک ہرن کے پیچھے گھوڑا دوڑاتا ہے اور گھوڑے سے گرتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ فوج اس کی لاش اٹھا کر بادشاہ کے محل میں لے آئے۔ دربار میں بادشاہ نے بیٹے کی لاش کو دیکھا تو غش کھا کر گر گیا۔ جب وہ ہوش میں آیا اور پوچھا اسے کیا ہوا ہے، فوج نے بتایا یہ گھوڑے سے گر کے مر گیا ہے۔ لوگوں نے کہا، بادشاہ، اللہ کی رضا ہے، جس نے دیا تھا اس نے واپس لے لیا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کو نہ تو غسل دینا ہے نہ تو دفنانا ہے، اور کوئی ایسا حکیم، کوئی ایسا طبیب تلاش کرو جو اس کو زندہ کرے۔ لوگوں نے کہا، بادشاہ، علاج مرض کا ہوتا ہے، موت کا نہیں۔ بادشاہ نے کہا، موت بھی تو ایک مرض ہی ہے، اس کا بھی کوئی علاج ہو سکتا ہے۔ دنیا میں کوئی تو ایسا ہوگا جو موت کا بھی علاج کرتا ہوگا۔ اب اس دربار میں ایک شیعہ وزیر بیٹھا تھا۔ وہ کہتا ہے، بادشاہ سلامت، میں ایک ایسے طبیب کو جانتا ہوں جو موت کا بھی علاج کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، وہ کون ہے؟ وزیر نے کہا کہ 38 ہجری کو میں نے کوفے کے منبر پر ایک شخص کو سنا کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ میں مرد کو عورت، عورت کو مرد کر سکتا ہوں۔ میں مردے کو زندہ کر دوں، میں زندہ کو مردہ کر دوں۔ بادشاہ نے کہا، اس کا نام کیا ہے؟ وزیر نے کہا، علی ابن ابی طالب۔ بادشاہ نے کہا، جاؤ اس حکیم کو بلا کر لاؤ۔ وزیر نے کہا، بادشاہ، وہ تو 40 ہجری کو مسجد کوفہ میں شہید ہو گئے۔ بادشاہ کے دل سے ایک ہائے نکلی اور کہا کہ پھر تو نے کیوں بتایا جو وہ شہید ہو گئے؟ وزیر نے کہا، اس کی دستار کا وارث اس دنیا میں موجود ہے، اس کا بھی یہی دعویٰ ہے، اس کا نام حسن بن علی ہے۔ بادشاہ نے کہا، وہ کہاں ہے؟ وزیر نے کہا، وہ مدینے میں ہے۔ بادشاہ نے کہا، جتنی جلدی ہو سکے حسن ابن علی کو یہاں لے کر آؤ۔ وزیر نے کہا، آپ صرف اس ملک آذربائیجان کے بادشاہ ہیں، لیکن وہ حسن پوری کائنات کے بادشاہ ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو یہاں لاؤں؟ اب بادشاہ نے تلوار تیام سے نکال کر وزیر کی گردن پر رکھ دی۔ بادشاہ نے کہا، نہ میں جاؤں گا، نہ میرے بیٹے کی میت جائے گی۔ حسن کو یہاں تم خود لے کر آؤ گے۔ اگر حسن نہ آئے تو یہاں ایک نہیں 2 قبریں بنیں گی، ایک میرے بیٹے کی اور ایک تیری۔ اب وزیر گھوڑے پر بیٹھ کر مدینے کی طرف جاتا ہے۔ گرمی کی وجہ سے اس کا گھوڑا راستے میں ہی مر جاتا ہے۔ گھوڑے کے مرنے کے بعد یہ خود پیدل چلتا ہے۔ جس گرمی کو گھوڑا برداشت نہیں کر پایا، وہ گرمی یہ کیسے برداشت کرتا؟ بس تھوڑا سا پیدل چلتا ہے اور یہ گر جاتا ہے، عنقریب مرنے والا ہوتا ہے۔ اب یہ وزیر دل سے پکارتا ہے، یا ابن رسول اللہ، یا امام حسن علیہ السلام، میری مدد کرو۔ اچانک روشنی ہی روشنی چھا گئی، پھر ہر طرف
خوشبو ہی خوشبو ہے۔ سامنے دیکھا کہ سامنے امام حسن علیہ السلام تھے۔ امام حسن علیہ السلام نے اسے اٹھایا اور فرمایا، مجھے یاد کیا ہے؟ وزیر نے کہا، مولا آپ میرے ساتھ چلیں، آپ نہ گئے تو بادشاہ مجھے قتل کر دیں گے۔ مولا حسن علیہ السلام اظہر بھائی جان آئے دربار میں۔ مولا حسن علیہ السلام داخل ہوئے تو سب احترام میں کھڑے ہو گئے۔ مولا حسن علیہ السلام کو بٹھایا گیا۔ بادشاہ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا دیا تھا، آپ اس سے زندہ کر دیں۔ مولا حسن علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا مانگی، اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد کا، میرے بابا کے حق کا اس کے بیٹے کو زندہ کر دے۔ ابھی دعا قبول نہیں ہوئی کہ بادشاہ کا بیٹا زندہ ہو گیا۔ بادشاہ کا بیٹا اٹھا اور سیدھا امام کے قدموں میں۔ بادشاہ کہتا کہ بیٹا پہلے مجھے تو ملو۔ بیٹا کہتا ہے، پہلے اس کو تو ملوں جس نے مجھے زندہ کیا ہے۔ کہتا ہے، بابا جان جب میں مر گیا تھا تو ملک الموت میری روح قبض کر کے جا رہا تھا تو اس نے ملک الموت سے میری روح واپس لے کر میرے جسم میں ڈال دی۔ بادشاہ نے جب یہ بیٹے سے یہ سب سنا تو مولا حسن علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا اور عرض کی کہ میرا بیٹا جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، سچ کہہ رہا ہے؟ مولا حسن علیہ السلام نے فرمایا، ہاں بے شک۔ اب بادشاہ کہتا ہے کہ مولا آج رات آپ ہمارے مہمان ہیں۔ امام حسن علیہ السلام رات وہاں رکے۔ صبح کی نماز کے بعد بادشاہ کہتا ہے کہ مولا یہ ملک اظہر بھائی جان میں اگر آپ کی جوتی کی نوک پر بھی رکھوں یہ آپ کی جوتی کی توہین ہے۔ مولا آپ نے میرا بہت بڑا کام کیا ہے۔ مولا میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں۔ مولا جس کو آپ نے زندہ کیا ہے یہ 7 بہنوں کا ایک بھائی ہے اور میری بڑی بیٹی جس کا نام رملہ ہے، مولا میں اس کو آپ کی کنیزی میں دینا چاہتا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام نے اظہر بن عامر پہ کرم کیا اور فرمایا، ٹھیک ہے۔ وہاں امام حسن علیہ السلام نے وہاں جناب رملہ سے عقد کیا اور جناب رملہ کو لے کر مدینے آ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ نے ان میں سے ایک بیٹی عطا کی جس کا نام امام حسن علیہ السلام نے فروہ رکھا۔ اس بیٹی سے جناب رملہ کی کنیت فروہ ہو گئی، یعنی فروہ کی ماں، یعنی جناب رملہ سے فروہ ہو گئیں۔ اور یہ تھی سٹوری حضرت فروہ کی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ ٹیک کیئر، بائے بائے۔